اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان دیے، انسان نہیں انسان وہ انسان دیے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان بھی کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ بارگاہ رسالت ماؤ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی نظر اللہم صلی علی سیدنا قرآن کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے، چونکہ قرآن کے مخالفین پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک وہ رہیں گے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے قرآن کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہا، اس کے اوپر اعتراضات کیے، ہر زمانے کے اعتراضات مختلف ہوتے رہے، لیکن قرآن اپنی جگہ پہ جیسے پہلے اٹل تھا ویسے آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے۔ ہوتا کیا ہے، جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ ہمارے علماء قرآن ہی سے ان کا جواب دیتے ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب انسان کی کوئی بات ہو، انسان کا کلام ہو، تو اس کے اندر انسان کمی پکڑ سکتا ہے، چونکہ انسان کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اس کی بھی ایک طاقت ہے۔ ہم لوگ فلسفہ میں پڑھاتے ہیں جس کو آپ سائنس بولتے ہیں، سائنس کے اعتبار سے ہم لوگ سائنس اسی کو کہتے ہیں، فلسفہ اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں تک انسانی طاقت ہو اس کے اعتبار سے جان جائے۔ تو چونکہ انسان کی ایک پہنچ ہے، ایک اس کی لیاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کے اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان، عام انسان کیا، خاص انسان کسی ولی کے قدم کو نہیں پہنچ سکتا، اور جب ولی کے قدم کو نہیں پہنچ سکتا تو کسی صحابی تک کیسے پہنچے گا، اور کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا تو کسی نبی تک کیسے پہنچے گا، تو جب نبی تک نہیں پہنچ سکتا وہ کلام جو رب کا کلام ہے اسے کہاں تک وہ سمجھ سکتا ہے اور کیسے اس کے اندر وہ کمی نکال سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہر ایک آدمی کا ایک اپنا علم ہوتا ہے، جب کبھی وہی بات کہی جاتی ہے تو آدمی کا علم اتنا محدود ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، لیکن جب وہی آدمی کا علم تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یار میرا علم کمزور تھا، اس وجہ سے ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، اب تو صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جب یہ بات ہوتی تھی کہ نام اعمال تولے جائیں گے، باضابطہ لوگ کہتے تھے نام اعمال کیسے تولے جائیں گے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا تو دکھ رہا ہے لیکن نماز عبادت ہے، اس کا ثواب کہاں دکھ رہا ہے؟ کہا جاتا تھا، تب اس کی توضیح ہمارے علماء اس زمانے کے لحاظ سے کرتے تھے کہ جس میں نام اعمال لکھے گئے وہ رجسٹر تولا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جس میں 1 پیج لکھا ہوگا وہ ہلکا ہوگا، اور جس میں 2 پیج لکھا ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ اسی طریقے سے گناہ کا جو رجسٹر ہوگا، جس میں 1 پیج لکھا ہوگا وہ ہلکا ہوگا، اور جس میں زیادہ لکھا ہوگا وہ بھاری ہوگا، اس اعتبار سے تولا جائے گا۔ اس زمانے میں اس طریقے سے لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں تعویل کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جائے گی تیسے تیسے بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ قرآن نے جو کہا ہے، جو اسلام نے کہا ہو وہ عین حقیقت ہے، یا اور بات ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے اور انسانی عقل اب وہاں جا کر کے پہنچ رہے ہیں۔ آج دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہم لوگ سمجھانا، بخار یہ دیکھے جانے والی چیز نہیں ہے، ٹمپریچر ناپا جاتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بال اتنے تیزی سے پھینکا جا رہا ہے، وہ کوئی ناپے جانے والی چیز نہیں ہے لیکن اس کو بھی ناپا جاتا ہے، بھوکمپ جو آتا ہے اس کے بھی رفتار کو ناپا جاتا ہے، آپ بجلی کا میٹر دیکھتے ہیں بجلی دکھنے میں نہیں آتی ہے پھر بھی ناپا جاتا ہے۔ تو پہلے یہی باتیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اسی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام نے جو کہا، قرآن نے جو کہا بالکل صحیح۔ ایک دوسری بات میں عرض کروں، آپس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، تو مختصراً 2 بات میں اس کے تعلق سے عرض کروں، اس کے بعد قرآن کے تعلق سے ایک بات میں عرض کروں گا، یہ بھی قرآن ہی سے متعلق ہے، چونکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یقیناً قرآن یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزہ دیا، ہر ایک کا اپنا الگ معجزہ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ناخون سے لے کر کے سر کے بال تک سراپا معجزات تھے، سراپا معجزات تھے۔ آپ حدیثیں پڑھیں سنیں، آپ کو لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزانہ تھی، لیکن آپ کا سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ قرآن تھا، وہ قرآن تھا۔ اب دیکھیں دنیا نے بہت ترقی کیا، تاروں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا کہ تارے صرف 7 ہی ہوتے ہیں جو گردش کرتے ہیں، جن کا کواکب سیارہ کہا جاتا۔ ہم جو چھوٹی کتابوں میں پڑھتے تھے فلسفہ کے، ورنہ آپ دیکھیں پہلے کے صحیفے کو 104 کتابیں ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں، 100 جو ہیں صحیفے۔ بعض انبیاء کرام ہیں جن کے اوپر 10 صحیفے نازل ہوئے، 10 صحیفے نازل۔ صحیفے کیا ہوتے تھے؟ پتلی پتلی کتابیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں صرف جو نبی ہوتے تھے وہی پتلی پتلی کتابوں کے حافظ ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے لیے بڑا آسان تھا، ان کے علماء کے پاس کتابیں رہتی تھیں اور وہ جیسے چاہتے تھے لوگوں کا استعمال کرتے تھے، لوگوں کو گھماتے پھراتے تھے۔ تو ان کتابوں کے حافظ صرف انبیاء کرام ہوتے تھے، بقیہ دوسرا کوئی ان کا نہیں ہوتا۔ وہ کتابیں ایک بعد ایک منسوخ بھی ہو گئی۔ آپ دیکھیں انجیل ہے، زبور ہے، آج بھی اس کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے، اس کی حیت بائبل ہے، موجود ہے، لیکن آج بائبل میں بھی دنیا بھر کی کیٹیگری بنی ہوئی ہے، یہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے، فلاں کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی دنیا بھر کی تبدیلی ہو گئی۔ پوری دنیا میں اگر عدد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عیسائی ہیں، لیکن پوری دنیا میں عدد کے اعتبار سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی آج تک کوئی ایسا آدمی نہ ملا جو بائبل کا حافظ ہو، جو بائبل کا حافظ ہو، انجیل کا حافظ ہو۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں گے ہمارے جیسے متوسط مدرسے میں بھی دونوں حافظ قرآن اس وقت موجود ہیں، اور بقیہ جماعت میں دیکھا جائے تو سینکڑوں ایسے حافظ قرآن نظر آئیں گے۔ یہ قرآن اور مصطفیٰ جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ ورنہ ہی قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو قرآن کے اس بوجھ کو پہاڑ نہیں برداشت کر پاتا۔ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، سائنسی اعتبار سے پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے کئی گنا نیچے ہوتا ہے، تب اس کا بیلنس برابر رہتا ہے۔ تو یہ ہے پہاڑ، لیکن قرآن نے کہا کہ اگر اس کے اوپر ایک آیت نازل کر دی جاتی یا قرآن کا بعض حصہ نازل کر دیا جاتا تو وہ برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے پہ قرآن کو برداشت کر کے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی آسان فرما دیا۔ یہ معجزہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تحقیق کے تعلق سے ایک بات میں عرض کر دوں، ایک آدمی نے تحقیق کیا 30 سال تک، 30 سال کے بعد اس نے تحقیق میں یہ بتایا کہ یہ جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ چمڑیوں میں ہوتی ہے، گوشت میں وہ تکلیف نہیں ہوتی، جو چمڑی ہے اسی چمڑی میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات 30 سال کی تحقیق کے بعد، اس کی ایک تحقیق اور یہی تحقیق اس نے بیان کی۔ آپ دیکھیں لوگ کتنا پڑھ کر کے تحقیق کرتے ہیں، اپنی اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، اور قرآن نے بہت پہلے ہی بتا دیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب احساس ان کے چمڑیوں سے ختم ہو جائیں گے، چمڑیاں جھل کر کے جب مردہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے احساس کو زندہ کرنے کے لیے چمڑیاں پھر بدل دی جائیں گی تاکہ ان کا احساس تازہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں قرآن جس کو آپ پڑھ کر کے حافظ قرآن بنے ہیں وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ہے جس کے ایک پوائنٹ پہ اگر کوئی تحقیق کرتا ہے تو پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بس قرآن یاد کرنا کمال نہیں ہے، قرآن کو محفوظ رکھنا یہ کمال ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب اس وقت بھی بتا، امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم کے بعد بہت سے لوگ امام شافعی کا نام شمار کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو امام مالک کا نام شمار کرتے ہیں، یعنی امام شافعی بہت بڑے امام ہیں۔ اور اس زمانے کے ایک غوث تھے حضرت وقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی جیسے ذہین و فطین آدمی نے حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک اپنا عریضہ پیش کیا کہ حضور مجھے کبھی کبھی کوئی بات میں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہے، کوئی آپ وظیفہ بتا دیں کہ جس سے وہ بات جو میں سنوں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہنے والے امام شافعی ہیں اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ اپنے زمانے کے غوث ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کو امام شافعی نے جو انہوں نے کہا اس طریقے سے بیان فرمایا
شکوت الی وکیع بسوء حفظ فاخبرنی بترک المعاصی وارشدنی ان العلم نور والنور لا یعطی اللہ العاصی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت وکیع سے اپنا عریضہ پیش کیا اپنے حفظ وہ ذہنیت کے لیے، میں نے جب دعا کے لیے کہا، کسی وظیفہ کے لیے کہا، تو آپ نے بیان فرمایا یاد رکھو اور یہ ذہن مضبوط کب ہوگا؟ اس وقت مضبوط ہوگا جب تم گناہوں کو ترک کر دو گے. جیسے جیسے تم گناہوں کو ترک کرو گے، گناہ چھوڑو گے، نیکیاں کرو گے، اسی طریقے سے تمہارا حافظہ مضبوط ہوگا. اور انہوں نے یہ بتایا کیوں؟ اس لیے کہ حافظہ مضبوط ہوگا تب نہ علم آئے گا. حافظہ مضبوط ہوگا تب نہ علم بڑھے گا. حافظہ مضبوط نہیں ہوگا، پڑھیں گے بھول جائیں گے، پڑھیں گے بھول جائیں گے. تو اس کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو یاد رکھو علم یہ اللہ کا نور ہے. العلم نور، یہ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. اور یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نافرمان کو نہیں دیتا ہے، نافرمانوں کو نہیں دیتا ہے، گناہگاروں کو نہیں دیتا ہے. تو اگر آپ علم کی برکت چاہتے ہیں تو گناہوں سے دور رہیں، قرآن احکام پہ عمل کریں، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں، اور آپ گناہوں سے بچیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بستر پہ بھی ہوں گے تو بھی تراویح سنانے کے لیے آپ بے چین ہوں گے کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ مجھے طاقت دے دیتا تو میں بھی پورا قرآن آج بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر کے سناتا. کب یہ ہوگا؟ جب آپ قرآن کی قدر کریں گے تو قرآن کی برکتیں آپ کو ملیں گی، اور اگر نہیں قدر کریں گے تو قرآن سینے سے رخصت ہو جائے گا تو پھر لوٹ کر کے نہیں آئے گا. ان چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا. استغفر اللہ رب العزت و صلی اللہ علیہ وسلم.